الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی آفات، مشکلات، مصیبتوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان کی سلامتی اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، وقت بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک بڑی تیزی سے ہمارے قریب آ رہا ہے۔ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی کے اندر خیر و عافیت کے ساتھ، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی آمد سے 6 ماہ قبل ہی اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ دعا مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرمانا۔ یہ رمضان المبارک کی عظمتیں، وہ مہینہ کہ جس مہینے کو اللہ رب العزت نے خیر و برکت کا محور و مرکز بنا دیا ہو، اس مہینے کا زندگی کے اندر جتنی بار آنا نصیب ہو جائے یہ انسان کے لیے سعادت کی بات ہے، اور بالخصوص انسان پھر اپنی استطاعت کے مطابق اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو، عبادات کے ساتھ، توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس کی برکات میں کئی گنا اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی، آپ تمام احباب جو اس وقت سن رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے عزیز و اقارب، اللہ کریم آپ سب کو بھی سلامتی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ، اپنے اہل و عیال سمیت رمضان المبارک کی بہاریں زندگی میں ایک مرتبہ پھر دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہم ایک تسلسل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور میں ہمیشہ جب بھی یہ تصور کرتا ہوں، آپ لوگوں کو یوں محسوس کرتا ہوں کہ آپ اپنے ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھے ہوئے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہیں کچن میں کام کرتے ہوئے کوئی ہماری بہنیں اس کو دیکھ رہی ہیں، کہیں کوئی ہمارا بھائی ٹیکسی چلاتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو دیکھ رہا ہے، اسلام چینل کے پیج پہ، دیگر جگہوں پہ اس کو آپ مختلف سائٹس کے اوپر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے مزید جاننے کے لیے نکال رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ان نعمتوں میں سے وقت ایک عظیم ترین نعمت ہے، اور اس وقت کا اگر انسان صحیح استعمال نہ کرے تو پھر غلط استعمال ہوگا، اگر اس کو صحیح مصرف میں نہ لگائے تو پھر کہیں نہ کہیں اس نے اس کو دیگر خراب لایانی قسم کی چیزوں میں صرف کر دینا ہے، کہ جس سے نہ کوئی دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ تو آپ لوگ جو ایک کوشش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے جاننے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں بھی عطا فرمائے۔ یہ اندازہ کئی ایسے ہیں کہ جو اس کو بار بار سنتے بھی ہیں، محفوظ کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص یہ دعا فرمائی ہے کہ اے الہ العالمین اس بندے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھ کہ جو میری بات کو سنے، اسے محفوظ کرے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچائے۔ تو اللہ کریم آپ سب کو اس کا سننا اور اس پہ عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا اور اس بات کو مزید عام کرنے والا بنائے، اور اس کی برکات دنیا و آخرت کے اندر اللہ کریم نصیب فرمائے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد فرمایا، اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو جبل رمات پہ مقرر تھے، ان سے ایک اجتہادی اس معاملے کے اندر یہ کنفیوژن ہو گئی کہ اب وہ کیا کریں۔ اب چونکہ جنگ بظاہر ختم ہو چکی ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی ہے، تو اب وہ جا کر دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور فتح کا جشن ایک طرح سے منائیں، اللہ کے حضور خوشی اور شکرانہ پیش کریں، یا پھر یہاں پہ رکے رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں یہاں پہ رک کر ان لوگوں کو روکنا ہے، چاہے ہم وہاں پہ فتح ہمیں ملے یا کسی قسم کا بھی کوئی مشکلات ہوں، لیکن تم نے اپنی جگہ سے یہاں پہ ہلنا نہیں ہے۔ تو اب اسی دوران ان کے آپس کے اندر یہ ڈیبیٹ ہوئی، یہ اپنی اپنی رائے انہوں نے پیش کی، تو زیادہ صحابہ کرام وہ اس طرف چلے گئے، جس کی وجہ سے پھر بعد کے اندر یہاں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس ایک فرمان کے اوپر باحق کے ہی جس طرح سے اس کا حق تھا اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے کتنی بڑی مشکلات کا سامنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کرنا پڑا کہ وہ جنگ جو بالکل جیتی جا چکی تھی وہ انتہائی مشکلات کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا، اور 70 سے زائد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 70 کے قریب وہ شہید ہوئے، جس میں جناب سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا بھی شامل تھے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ غزوہ احد کے دیگر پیغامات کے ساتھ ساتھ اس پیغام پہ انفسائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تھوڑی سی دیر کے لیے غور کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو میں مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے فرامین سے حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر شامل کر سکتا ہوں، اپنی زندگی کو اس کے ذریعے مزید بہتر بنا سکتی ہوں۔ جب آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو اس کی برکات ہیں اور اس کے فوائد ہیں دنیا و آخرت کے اندر، کیونکہ دیکھیں ہم جو بھی عمل کرنا ہے، عمل تو ہم نے کوئی نہ کوئی کرنا ہے نا، کوئی نہ کوئی ایکشن ہم دن کے اندر ادھر ادھر کرتے رہیں گے، تو ہمیشہ یاد رکھیں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کے اوپر 10 گواہ ہوتے ہیں، ہمارے ہر ایک عمل کے اوپر 10 گواہ ہوتے ہیں، اور یہ گواہ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یومئذ تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ ان گواہوں میں سے ایک گواہ ہے ہماری زبان، انسان زبان سے جو کچھ بھی کہتا ہے، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ بھی کہتا ہے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے اور یہ اس کے حق کے اندر یا اس کے خلاف روز حشر پیش کیا جائے گا۔ تو زبان اس روز پھر گواہی دے گی۔ جب انسان یہاں پر اس زبان کا اگر صحیح استعمال کرتا ہے تو زبان اس کے حق کے اندر گواہی دے گی، اور اگر اس کا غلط استعمال کرتا ہے، لوگوں کو اذیت پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، لوگوں کو دل دکھانے کا باعث بنتا ہے، لوگوں کے بارے برا کہتا رہتا ہے، اس زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے حضور اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ اور اس روز یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے حق کے اندر اس زبان کی چلاکی کو اور اپنے لفاظی کو اپنے حق کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اپنے مختلف طرح سے فائدے اٹھانے کے لیے اسے استعمال کر لیتے ہیں، تو فرمایا کہ اس روز یہ زبان اس کے حق کے اندر یا پھر اس کے خلاف گواہی دے گی، اور یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس کا کس طرح سے استعمال کرتا ہے، اسی طرح کی گواہی اس روز زبان دے رہی ہوگی۔ اسی طرح سے پھر اگلی گواہی وہ انسان کے ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ یہ انسان کیا کرتا رہا، یہ ایسے قرآن حکیم کی تلاوت کرتا رہا، اس ہاتھ سے اس نے کسی مسکین، کسی غریب، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا، اس ہاتھ سے اس نے کسی غریب کو کوئی صدقہ عطا کیا، اس ہاتھ سے اس نے کسی بزرگ شخص کو روڈ کراس کرائی، اسے پکڑ کر اس نے ساتھ مدد کی، اس ہاتھ سے اس نے محنت کی، رزق حلال کمایا، راتوں کو جاگ کر فیکٹری کے اندر رزق حلال کی تلاش کے لیے کام کیا، اس ہاتھ سے اس نے بیع و شراء کی، خرید و فروخت کی، بزنس کیا، حلال رزق کمانے کے لیے تگودو کی، تو یہ اس کے فائدے کے اندر چلی جاتی ہیں چیزیں۔ اور اگر اس ہاتھ سے اس نے غلط کام کیا، کسی کو ناجائز مارا پیٹا، کوئی حرام چیزیں بیچی خریدی، کوئی حرام معاملات کے لیے استعمال ہاتھ کو کرتا رہا، تو کسی بھی حوالے سے پھر وہ ہاتھ اس کے لیے اس کے حق کے اندر گواہی یا اس کے خلاف وہ گواہی بن جاتا ہے۔ پھر اگلی چیز فرمایا کہ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، پھر انسان کے پاؤں یہ بھی اس روز گواہی دے رہے ہوں گے، تو انسان کے اپنے اعضاء یہ گواہی دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو دو اس کے باہر دروازے کے باہر یا تو شیطان کھڑا ہوتا ہے، اور ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھوں کے اندر ایک جھنڈا سا ہوتا ہے۔ تو جب انسان کسی اچھے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو وہ فرشتہ، وہ خیر کا جھنڈا اس کے اوپر لہراتا چلا جاتا ہے، اور وہ خیر کا اس کا سفر شمار کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ اسے غلط راستے کی طرف جانے والے راستوں پہ وہ چل رہا ہو تو پھر وہ شیطان اپنا جھنڈا لیے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، حتیٰ تعود، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ کے آئے۔ یہ سارا اب یا تو وہ آپ کا وہ سفر وہ اس فرشتے کے ساتھ ہو رہا ہے یا پھر اس شیطان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے وہ قدم اسے کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ کس جانب کا قصد کیے ہوئے ہے۔ تو اس لیے جب بھی انسان گھر سے نکلے تو
تو جیسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ میری فلانی چیز رہ گئی ہے، فلاں چیز میں نے اٹھانی ہے، وہ پاس ہو، کم سے کم فون ہے، گاڑی کی چابی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ لیں کہ میں نے جب باہر نکلنا ہے تو میں کس کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں، کس جانب جا رہا ہوں، میرے ساتھ کون ہوگا، خاص طور پہ وہ خیر کا فرشتہ ہوگا یا پھر مجھے مزید برائیوں اور گمراہیوں کی دلدل میں پہنچانے والا شیطان ہوگا، اور کس کا جھنڈا میرے سر کے اوپر اس سفر کے دوران ہوگا۔ تو یہ اس دنیا کے اندر بھی اس کا یہ معاملہ، اور پھر روز حشر یہ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ شخص یہ انہی پاؤں کے ساتھ چل کر مسجد کی طرف گیا، کسی غریب کی مدد کے لیے گیا، کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے گیا، کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے گیا۔ یہ ماں اپنے بچوں کو لے کر مسجد مکتب کے اندر لے کے جاتی رہی، بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے یہ ساتھ لے کے جاتی رہی، یہ باپ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش کے اندر چلتا رہا، محنت کرتا رہا، تو یہ اس کے اچھے اعمال کی گواہی وہ پاؤں اس روز دے رہے ہوں گے۔ اور اگر یہی دوسری طرف ہو، کہیں اس کے قدم غلط راستے پہ چل رہے ہیں، تو بھی وہ پاؤں اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اور وہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ فلاں فلاں راستوں پر گیا اور اس نے یہ برے اعمال کیے، اللہ رب العزت ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے پھر انسان کے اوپر اس کے جو فرشتے مقرر کیے ہوئے اللہ رب العزت نے، ملک الحسنات اور ملک السیئات، وہ جو اس کے نیکیاں لکھنے والے ہیں اور جو اس کی برائیاں لکھنے والے ہیں، یہ بھی اس پہ گواہ ہوں گے۔ یہ فرشتے انسان کے اس نیکی کی بھی گواہی دے رہے ہوں گے، اگر اس نے نیکی کی ہے تو وہ فرشتہ اس کی گواہی دے رہا ہوگا، اور دوسری طرف اس کی برائیوں کی جو فہرست ہے وہ ملک السیئات کے پاس ہوگی، اور وہ اس کی گواہی اس کے خلاف روز حشر اللہ رب العزت کے حضور پیش کر رہا ہوگا۔ لیکن یہ رب کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ بھی کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر اس نیکی کو درج کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی خطا کا ارادہ کرتا ہے، ابھی قدم اٹھاتا نہیں، کوئی گناہ کرتا نہیں، تو وہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ لیکن جب نیت کی تھی، نیکی کی، تو ایک نیکی لکھ دی گئی، اور جب ایک نیکی کر دی تو 10 نیکیوں کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اللہ رب العزت کا فضل و کرم اس حوالے سے ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب کوئی شخص برائی کا قدم اٹھاتا ہے، کوئی برا کام کر گزرتا ہے، بعد کے اندر اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انما التوبہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ پاک اپنے ان بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے کہ جب وہ کوئی غلطی کر بیٹھیں پھر انہیں احساس ہو کہ مجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ثم یتوبون من بعد ذلک، پھر وہ لوٹ کر اپنے رب کی طرف آتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ یہ کرم فرماتا ہے کہ وہ جو فرشتے نے اپنی اس کتاب کے اندر اس کو لکھا ہوتا ہے وہاں سے بھی محو کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے اس عمل کی، اس کے اعمال نامے سے اس کی اس فہرست کو مٹا دیتا ہے، اور اس کی مزید توبہ اور استغفار کے بدلے اس پھر نیک اعمال اگر انسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو ان گناہوں کو بھی پھر نیکیوں کے اندر شمار کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے بدلے اس کے لیے وہاں پہ نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں، اور یہ انسان کے لیے اس قدر رب تعالیٰ کی محبت اور رب تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ جو اس کے مختلف گواہ ہیں، انہیں گواہوں میں سے وہ زمین بھی ہے کہ جس زمین پر انسان کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے، وہ زمین بھی جہاں پر انسان نے سجدہ کیا ہے، وہ سجدہ گاہ گواہی دے رہی ہوگی کہ اس نے یہاں پہ سجدہ کیا، اس نے یہاں پر سجدے کے اندر آنسو بہائے، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا، شکرانے کا سجدہ کیا، رب تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے لیے اس نے سر جھکایا، تو وہ زمین بھی انسان کے اس روز گواہی دے رہی ہوگی، اس کی نیکیوں کے بھی، اور پھر اگر کوئی برائی اس زمین پہ کی ہے تو وہ بھی اس کی گواہی دے رہی ہوگی۔ اسی طرح سے پھر یہ جو زمانہ ہے، یہ دن اور رات، یہ بھی گواہی دے رہے ہوں گے۔ وہ کوئی عمل انسان رات میں کرے یا دن کے اندر کرے، کوئی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، کوئی رات کو اٹھ کر توبہ و استغفار کر رہا ہے، کوئی اپنے رب کے حضور اظہار شرمندگی کر رہا ہے، تو اس کی یہ تمام نیکیاں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ آج کل تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تلک میں کوئی بھی نیکی کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال نہ دوں تو شاید وہ نیکی فرشتے بھی نہ لکھیں گے۔ کوئی اس طرح کا ہمارا تصور بن گیا کہ ہم اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا، کوئی نیکی کا معاملہ ہو یا پھر کوئی ایون اپنی پرائیویٹ لائف کی کوئی چیزیں ہوں، اپنے پرسنل بچوں کے معاملات ہیں، فیملی کے معاملات ہیں، اس وقت تک سکون ہی نہیں حاصل ہوتا جب تک اس کو سوشل میڈیا پہ سجایا نہ جائے، بتایا نہ جائے
کہ آج فلاں جگہ پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، آج ہم نے یہ کھا لیا ہے، آج یہ اتنے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، آج ہم نے فلاں نیکی کا کام کر دیا ہے. تو جب تک یہ کر نہ لے سکون نہیں حاصل ہوتا. لیکن اللہ رب العزت کو تمام اعمال کی آگاہی ہے، اور وہ انسان جو رات کی تاریکی کے اندر جب اور کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی اس کے اس عمل سے واقف نہیں ہے، وہ عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور وہ رات کی تاریکی روز حشر اس بندے کے حق کے اندر اللہ کے حضور گواہی دے رہی ہوگی کہ اے باری تعالیٰ، تیرا یہ بندہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر تیرے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتا تھا، شرمندگی کے آنسو بہایا کرتا تھا، اور تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوا کرتا تھا. اسی طرح سے دن کا معاملہ ہے، اگر کوئی دن کے اندر اعمال صالحہ کرتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، تو دن کے اوقات اس کے لیے روز حشر گواہی دے رہے ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ دن اور رات کے ان اوقات کے اندر انسان برائیوں میں اپنے وقت کو لگاتا رہے، تو پھر یہی اوقات اس کے خلاف اس روز گواہی دے رہے ہوں گے. اس لیے انسان یہ تمام معاملات کے حوالے سے پوری طرح سے متوجہ رہے کہ اس کے یہ جو بھی عمل ہے، آپ یہ جو سیرت مطہرہ کے بیانات کو سن رہے ہیں، اس کو مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، پھر دیگر دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے لیے یہ اتنے ساری گواہیاں یہ روز حشر ہو رہی ہوں کہ تیرا بندہ، تیری یہ بندی تیرے دین کو سیکھنے کے لیے، تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھنے سمجھنے کے لیے انہیں وقت صرف کیا، تو اس پہ انعام بھی ہے، اکرام بھی ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی برکتیں، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ و افضل ہے. پھر اگلی چیز، ایک اور گواہ، وہ فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو. فرمایا نا وہ قرآن حکیم کے اندر کہ تکونوا شہداء، کہ تم ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو، ایک دوسرے کے لیے گواہ ہو. تو لوگ ایک دوسرے کے بارے گواہی دے رہے ہوں گے. یہاں پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ بسا اوقات وہ سفارش کر کے، یا کسی کا اونچا رتبہ دیکھ کر، یا کسی کا کوئی بڑا سٹیٹس دیکھ کر گواہیاں بدل جاتی ہیں، گواہ بک جاتے ہیں. قرآن کی قسمیں لوگ جھوٹی اٹھا لیتے ہیں اور سب کچھ تبدیل کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں، اور بالکل ہی ہم کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں. لوگوں کے سامنے کسی کا حق مارا ہوا ہو، پھر بھی بڑے دھڑلے سے چلتے ہیں، اس کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا اور اس کی زبان کو بند کرا دیا، الٹا اپنے حق کے اندر گواہی کر لی. مگر کب تلک؟ فرمایا اس روز تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن کسی کو رشوت نہیں دی جا سکے گی، اس دن کسی کو پیسے کھلا کے اس کا منہ بند نہیں کیا جا سکے گا. اس روز تو جو حقیقت ہوگی، لوگ وہی رب کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے. انہوں نے جس کو جس طرح سے دیکھا ہوگا، کسی کو نیکی کرتے دیکھا ہے تو اس کی نیکی بیان کر رہے ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو گناہوں میں مبتلا دیکھا ہے تو اس روز وہ اس کی بھی گواہی دے رہے ہوں گے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ رب العزت گواہ ہے ہمارے اعمال کا، وہ ہمارے اعمال سے واقف بھی ہے. یہ تمام یہ فرشتے، یہ تمام دیگر چیزیں، یہ تو اس کی مخلوق اور اس کے حکم کے تابع ہیں، لیکن وہ رب تعالیٰ وہ ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ تو الصمد ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، اسے ان میں سے کسی کی بھی حاجت نہیں، کسی کی بھی ضرورت نہیں. وہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے بخوبی واقف بھی ہے، اور ان کے حالات کو اچھی طرح سے جانتا بھی ہے، ان کے اچھائیوں برائیوں سے بھی واقف ہے. اور روز حشر وہ بھی اپنے بندے کے سامنے ان نیکیوں کا تذکرہ بھی وہ فرمائے گا کہ جن سے بسا اوقات ہو سکتا ہے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہ ہو. وہ دل کے اندر آنے والا وہ خیال، اس کا بھی اللہ رب العزت اس کو اس حسن نیت کا، صدق نیت کا ثواب عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے نا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ فلاں بندہ یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، فلاں بندہ یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، کاش میرے پاس بھی وسائل ہوں، میں بھی یہ نیکی کا کام کروں، کاش میں بھی یہ نیکی کے مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر مجھے بھی شامل ہونا نصیب ہو جائے. وہ دل کے اندر خیال آتا ہے، بظاہر تو کسی کو کوئی خبر نہیں ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے، مگر رب تعالیٰ آپ کے اس دل کے اندر آنے والے اس خیال سے بھی آگاہ ہے، کیونکہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت دلوں کے راز جاننے والا ہے. وہ خانہ دل کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں، جو پنہا راز ہیں، وہ ان سے بھی آگاہ ہے. اور پھر رب تعالیٰ اپنے بندے کو اس صدق نیت پر بھی انعام بھی عطا فرماتا ہے. اور جتنی زیادہ نیت، بسا اوقات فرمایا کہ نیت انسان کی، ایک مومن کی نیت وہ اس کے عمل سے بسا اوقات بہتر ہو جاتی ہے. وہ اس طرح کے عمل انسان کرے، اس کے اندر
کوئی ریا کا شائبہ ہو جائے، کوئی دکھاوے کی کوئی صورت بن جائے، لیکن دوسری طرف جو نیت ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، خالصتاً رب کے لیے ہے، تو اللہ رب العزت کہ ہاں بسا اوقات اس نیت کا درجہ کئیوں کے اعمال سے زیادہ بڑھ جائے۔ تو یہ وہ مختلف گواہ ہیں کہ جن کا ہمیں قرآن و حدیث کے اندر آگاہی ملتی ہے، علم ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں بندے کے لیے گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو جب اتنے سارے گواہ، اب دیکھیں نا عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی خلاف قانون کام کر رہا ہو تو اس کی کوشش پہلی یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی وٹنس نہ چھوڑے، کسی قسم کی کوئی نشانی نہ چھوڑے، کوئی نظر میں ہر طرف رہتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کہیں پر کوئی کیمرہ نہ لگا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو کسی قسم کا کوئی گواہ سین کے اوپر موجود نہ ہو، تو پھر انسان بڑی احتیاط کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے۔ اچھا یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان وہ گواہ کی نظر سے بچ جائے، یہاں پہ تو انسان کے اپنے بدن کے اعضاء، اس نے فرمایا کہ ان کی زبانوں پہ مہر لگ جائے گی، اور انسان اگر زبان بولے گی بھی تو وہ رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق بولے گی۔ انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہاتھ میرا، یہ زبان، یہ پاؤں، یہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اور وہ اس کے جو بدن کے اعضاء ہیں وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو ہمارے رب نے زبان دی ہے کہ جس نے ہر چیز کو قوت گویائی نواز رکھی ہے۔ تو وہ رب تعالیٰ انسان کے اعمال سے واقف ہے، اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہو کہ انسان اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش کرتا رہے، اپنے معاملات وہ دینی دنیاوی دونوں حوالوں سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ تو یہ جو غزوہ احد ہے اس کا بھی یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ جتنا زیادہ ہو سکے عمل کریں، تو اسی کے اندر خیر بھی ہے اور سکون بھی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں، اگر کہیں اس معاملے میں ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو کتنا بڑا اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں، ہمیں زیادہ اس بات کی طرف متوجہ بھی رہنا چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں۔ اچھا یہی جو 3 ہجری جس کے اندر پھر یہ غزوہ احد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اس کے بعد اسی جو اگلا ایک غزوہ تھا اس کی آپ نے تیاری فرمائی۔ یہ لوگ چونکہ جو مشرکین مکہ تھے اب یہ راستے کے اندر رکے ہوئے تھے، یہ اس بات کی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہم دوبارہ جائیں مدینہ کی طرف جا کے حملہ کریں کہ نہ کریں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح، ادھر یہ زخموں سے چور صحابہ کرام پہنچے تھے، حضور نے اگلی صبح پھر حکم فرمایا کہ جو جو غزوہ احد کے اندر شریک تھے تیاری کریں، ہمیں دوبارہ ان کی طرف نکلنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دوبارہ سے تیار فرمایا اور راستے کے اندر ایک جگہ پہ جا کے پڑاؤ ڈالا۔ تو جب ان کو یہ آگاہی ملی، وہاں پہ یہ خبر ملی کہ مسلمان تو پھر یہاں پہ واپس مقابلہ کے لیے آ رہے ہیں، تو اب وہ اندر سے ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، اور پھر وہ وہاں سے واپس مکہ کی طرف چلے گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر بھی وہ قوت ارادی کو بیدار فرمایا، ان کو بھی مزید ایک حوصلہ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دشمن تھا، جو مخالفین تھے، ان کے اوپر بھی مزید رعب طاری کر دیا گیا۔ اسی 3 ہجری کے اندر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی، ان سے نکاح ہوا۔ اسی 3 ہجری کے اندر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اور پھر اسی 3 ہجری کے اندر حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب، اور اگلے سال جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ولادت ہوئی، اور ان دونوں کی ولادت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور خوشی کا اظہار بھی فرمایا، اور کس طرح کے وہ مناظر تھے، کس طرح کے معاملات ہوئے، عقیقہ کا کیا معاملہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کو گھٹی عطا فرمائی، ان کے بارے مزید کیا کیا ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور دیگر آپ نے پھر کس طرح سے ان کے اس بچپن کے اندر تربیت فرمائی، کس طرح سے رہنمائی فرمائی، اس کے حوالے سے بھی جو مختلف انشاءاللہ سیرت طیبہ کے اندر واقعات موجود ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ ان واقعات کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے سامنے یہ نمونہ بھی ہو کہ ہم جب بچوں کی تربیت کر رہے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا منہج ہمارے سامنے ہو، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کے ساتھ شفقت اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت، محبت اور تربیت دونوں ساتھ چلیں، تو پھر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جیسی عظیم شخصیات
میدان عمل کے اندر آیا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔